الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب میرے بندے آپ سے، عبادی میرے بندے آپ سے، عنی میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ صحیح راہ پا سکیں، صحیح راستہ حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین، گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ اب سارا سبق دہرانا یہاں پہ بے موقع ہوگا۔ اس کی جو آخری آیت تھی اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ نے بالکل آخر میں فرمایا تھا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا تھا۔ اب یہ جو آخری دو جملے ہیں ان میں اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے بندوں کو کہو کہ میری بڑائی بیان کیا کریں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کو بلند کیا کریں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ میرا شکر ادا کیا کریں۔ اب معزز سامعین، جب اللہ نے کبریائی بلند کرنے کا حکم دیا، اپنا نام کہنے کا حکم دیا کہ مجھے یاد کیا کرو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہن میں سوال اٹھا کہ ہمیں جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارا کرو تو ہم اسے کیسے پکاریں؟ ہم دل ہی دل میں پکارا کریں یا بآواز بلند پکارا کریں؟ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال رکھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیے کہ ہم اللہ کو پکاریں تو کیسے پکاریں؟ ہم دل ہی دل میں پکارا کریں یا بآواز بلند پکارا کریں؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم اسے کیسے پکاریں، اللہ کو کیسے یاد کریں، بلند آواز سے یاد کریں یا ان کو دھیرے آواز سے یاد کریں، دل ہی دل میں یاد کریں۔ اب معزز سامعین دیکھیے کہ اللہ کا یہاں پہ جو انداز ہے وہ بڑا محبت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسان میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ وہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری نسبتیں بھی اپنی جگہ پہ درست تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو انداز اپنا ہے وہ بڑا بھی محبت والا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے بندے، میری بندگی اختیار کرنے والے، میری عبادت کرنے والے، مجھے یاد رکھنے والے، مجھے پکارنے والے، وہ آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، میں ان کے کیا ہوں؟ بہت قریب ہوں۔ اور معزز سامعین دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرب کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرب ہے یہ قرب کیسا ہے؟
اس قرب کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس آیت سے ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں بندے کی رگ جاں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اتنا جو ہے وہ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اگر بلند آواز سے پکاریں تو میں تب بھی ان کی سنتا ہوں، تضرعاً و خفیہ، اور اگر عاجزی کے ساتھ یہ رفتہ دھیمے لہجے میں یا اپنے دل ہی دل میں پکاریں تو میں تب بھی ان کی سنتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کتنا قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر آپ کی قوم کو بارشیں چاہیے، تو اس دور میں ٹیوب ویل وغیرہ نہری نظام تو تھا ہی نہیں، بارشوں پہ ہی سارا جو ہے وہ زراعت کا دار و مدار ہوتا تھا، تو جب بارشیں رک جاتی تھی تو قحط سالی ہو جایا کرتی تھی، کوئی بھی فصل پکنے پہ نہیں آتی تھی، تو بہرحال جانور بھی بدحال، انسان بھی بدحال۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر بارشیں چاہیے تو اپنی قوم کو بستی سے باہر لے جائیں اور وہاں پہ دعا کریں، میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ میں اپنا کرم کروں گا، بارشیں عطا کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، پوری قوم کو ساتھ لیا اور بستی سے باہر نماز استسقاء پڑھی ہوگی، اللہ سے دعا کی ہوگی، تو اللہ نے کہا کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بستی سے نکل جاؤ، اس کو تو ساتھ لیے پھرتے ہو۔ جس گناہگار اپنے میرے دشمن اور نافرمان کی وجہ سے میں نے بارشیں روکی ہوئی تھیں، اس کو تو ساتھ لیے پھرتے ہو۔ اب اٹھو اور ان سے کہو کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اعلان کر دیا، بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے کہ جب تک میرا دشمن اس مجلس میں رہے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ تو جو بھی اللہ کا نافرمان ہے تم میں سے، اسے چاہیے کہ وہ فوراً یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، کہ اس کی وجہ سے باقی مخلوق بھی پانی کی بوند بوند سے ترس رہی ہے۔ اب جو نافرمان تھا اس کو تو کھٹکا لگ گیا نا، اب وہ اٹھ کے سامنے سب کے جاتا بھی تو کیسے جاتا، کیا عزت باقی بچ جاتی، کیا پلے رہ جاتا؟ اس نے دل ہی دل میں کہا میرے مولا آپ کیوں رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ تو عزتوں والے ہیں، عزتیں ہی دینے والے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ ساری کی ساری صفتیں تیری ہیں، آپ اپنا کرم کر دیجئے، مجھے ذلیل اور رسوا نہ کیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب یہ کہنا تھا، بارشیں شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، بادل آیا، برس پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ بہت دل ملائے اور بہت جو ہے وہ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ الہ العالمین ابھی مجھ سے اعلان کروایا ہے کہ جب تک میرا دشمن یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ابھی کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا اور جو ہے وہ بارش ہو بھی رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے کیا کہا اور ہو کیا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے سب کو عطا کر رہا ہوں۔ بات سمجھیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ الہ العالمین تو پھر مجھے بتا ہی دیجئے کہ وہ اب آپ کا محبوب کون ہے کہ اتنی جلدی آپ کی اس سے صلح بھی ہو گئی، اب اس کی وجہ سے ساری مخلوق کو جو ہے وہ آپ بارش عطا کر رہے ہیں، تو ذرا بتا ہی دیجئے وہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے تب نہیں بتایا تھا، اب تو میرا محبوب بن چکا ہے، اب تو مجھ سے صلح کر چکا، میں کیسے بتا دوں؟ بات سمجھیں؟ اب دیکھیں بھائی اس نے کوئی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی تھی، اس نے کوئی بلند آواز سے توبہ اور استغفار نہیں کی تھی، دل ہی دل میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے تھے، دل ہی دل میں ندامت کا اظہار کیا تھا۔ اس ستار اور اس غفار کو ایسا رحم آیا کہ اب اسی کی وجہ سے سب کو کیا ہے وہ رحمت مل رہی ہے۔ بات سمجھیں؟ اللہ اتنے قریب ہے انسان کے کہ انسان جب بھی جہاں بھی جس بھی زبان میں جن لفظوں میں اس ذات کو پکارے گا، اللہ وہ ذات ہے کہ وہ اسی زبان میں اسی دعا کو اسی حالت میں اسی مقام پہ سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی۔ بات سمجھ؟ اب معزز سامعین یاد رکھیے کہ اب یہ جو قرب ہے اسی کے بارے میں ایک مزید بات جو ہے آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں
اب یہ جو قرب ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس سے ایک ذات کا قرب بھی مراد ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے بندے کی ذات کے قریب ہے، اور دوسرا علم کے اعتبار سے بھی، قدرت کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات قریب ہے. بات سمجھے؟ یعنی ایسا نہیں کہ وہ ذات دور ہو بندے سے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اتنے اس سے دور ہوں کہ اس کے علم میں ہی نہ ہو. بات سمجھے نا جی؟ بلکہ یوں سمجھیے ذات کا قرب سمجھنے کے لیے عرض کرنے چلا ہوں کہ ساری کی ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ایک صفاتی نام ہے القیوم. اس کی قیومیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود عطا فرمایا ہے. میرا اور آپ کا اگر وجود یہاں پہ قائم ہے، دنیا اگر یہ زمین و آسمان اور اس کی ساری مخلوقات اگر اپنے اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے تو یہ اللہ کی صفت قیومیت کا نتیجہ ہے. بات سمجھے نا جی؟ ہم آیت الکرسی کے اندر بھی پڑھتے ہیں الحی القیوم. قیوم ذات کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات قائم ہو. بات سمجھے نا جی؟ تو گویا کہ اللہ کی ذات کی وجہ سے بندے کی ذات ہے، نہ صرف یہ کہ انسان کی بلکہ ہر مخلوق کی، بلکہ مخلوق آپ یوں کہہ لیجئے کہ ذرے ذرے، پتے پتے اور قطرے قطرے کو اگر وجود ہے تو وہ اس قیوم ذات کی قیومیت کی وجہ اور برکت کی وجہ سے ہے. بات سمجھیں جی؟ اب دوسرا جو ہے وہ قرب کا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یوں سمجھیے کہ انسان ذات کے اعتبار سے بھی قریب ہے، اور انسان اس کے احاطے علم میں بھی ہے، اس کی قدرت میں بھی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی انسان یا اس کا کوئی قول، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی کام اس کی قدرت یا اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے. ان اللہ کان بکل شیء محیطا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پوری کی پوری کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. بات سمجھیں؟ اگر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اگر یہاں پہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ کا کلام سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اس لیے کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، وہ ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے. بات سمجھیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ قرب یہ دو طرح کا ہو گیا، یعنی ذات کا قرب بھی نصیب ہے اور علم اور قدرت کا قرب بھی کیا ہے بھائی؟ نصیب ہے. اب معزز سامعین دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے، جب بھی اللہ سے مانگتا ہے، اب کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں، یا کون سے ایسے موانع اور رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعا کی قبولیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. یہ دو چیزیں بہت سمجھنے کے لائق ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے کہ آج ہم بہت سارے اپنے دوستوں سے سنتے ہیں جی بڑی دیر سے دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. بات سمجھیں؟ اور کچھ ایسے ہیں بہت مبارک اور بڑے عظیم کہ کہتے ہیں کہ ادھر مانگا تھا ادھر اللہ نے دے بھی دیا. بات سمجھیں؟ اب کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے یا قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قبولیت کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں؟ اب ان دو چیزوں کو سمجھ لیجیے. معزز سامعین، جس کی وجہ سے وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ وجوہات جن کی وجہ سے اللہ دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں. بات سمجھے؟ بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان وقتوں میں اگر دعا کی جائے تو قبولیت کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسری چیز بعض مواقع ایسے ہیں کہ ان مواقع پہ اگر دعا کی جائے، یعنی کچھ جگہ ایسی ہیں ان جگہوں پہ اگر دعا کی جائے تو قبولیت کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں. بھائی اب اوقات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے بھئی سحری کا وقت جو ہوتا ہے، تہجد کا وقت، سارا سال کوئی بھی دن ہو، تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے، اللہ کی تجلیات آسمان دنیا پہ آ جاتی ہیں
اور پکار پکار کے اپنے بندوں کو کہتی ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی سوالی، کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، میں اسے جو ہے وہ دے دوں، اس کی جھولیوں کو بھر دوں۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ عجز اور انکساری کے ساتھ، محبت اور لجاجت کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وقت کیا ہے بھائی؟ اوقات میں سے سحری کا وقت۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے وہ بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کی غلطی کی تھی، تو ان کو جب عقل آئی، جب ان کو شعور آیا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے جو جرم کیا یہ بہت بڑا کیا ہے، تو اپنے پیغمبر باپ کے سامنے آئے، کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعائے استغفار کر دیں، ہمیں توبہ لے کر دیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بیٹھے ہم دعا کرنے میں، فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان قریب کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹوں سے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، تہجد کے وقت میں اپنے رب سے تمہیں استغفار لے کر دوں گا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو تہجد کا وقت بھی بہت قبولیت کا ہوتا ہے، اس میں اٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ سردیوں کی راتیں ہیں، بڑی مبارک طویل راتیں ہیں، بھی جلدی سونے کی کوشش کیا کریں، سحری میں اٹھیں، تہجد میں اٹھیں، چاہے 2-4 نفل ہی صحیح، لیکن اللہ کے سامنے ایک حاضری تو ہو جائے نا، چند باتیں تو اللہ سے ہو جائیں نا، کچھ دعا راز نیاز کی باتیں تو ہو جائے نا، ہم شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا اس وقت شکر بھی ہو جائے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو یہ ضرور کیا کریں۔ اچھا، دوسرا فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی قبولیت کا ہوتا ہے، فرض نمازوں کے بعد کا دعائیں کیا کریں۔ اسی طرح بھائی فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی بہت قبولیت کا ہوتا ہے۔ عصر سے لے کر جو مغرب کا وقت ہوتا ہے یہ بھی بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر کوئی مجھے فجر کے بعد تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر عصر کے بعد یاد کر لے گا، اس کے باقی سارے دن کے کاموں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، میرے ذمے ہیں، میرے کام جو ہے وہ اس کے کام میرے سپرد ہو گئے۔ اب دیکھیں بھئی ہمیں کاموں کی کتنی فکر ہوتی ہے، تھوڑی دیر فجر کے بعد، تھوڑی دیر عصر کے بعد، شیطان بہت زور لگائے گا بھی، جیسے ہی سلام پھیرے گا دعا سے پہلے آ جاتا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی پیا کر ہے، اور فلاں کرنا، دودھ چونا، تار کرنی، پٹھے پانے، مال اندر باہر، یہ وہ فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے جی، ہزار کام ذہن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی بندہ مومن فرض نماز کا سلام پھیرتا ہے شیطان اس کے بغل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اب اس کو آ کے وہ دنیا کے کام یاد کرواتا ہے باہر کے، کہ بس اب جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، کہیں قبولیت کے اوقات میں کوئی ایسی دعا نہ کر لے کہ اللہ قبول کر لے، اب یہ جلدی سے اس کو باہر نکال۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نمازی سلام پھرتے ہی دعا ہوتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑی دیر جو ہے خاص طور پہ فجر کے بعد اور تھوڑی دیر عصر کے بعد اللہ کو یاد کر لیا کرو، بھی کوئی دعائیں شائع ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح معزز سامعین، رمضان المبارک کا جو وقت ہوتا ہے یہ سارے کا سارا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ سحری کا وقت اور افطاری کا وقت، یہ دو اوقات بھی ایسے ہیں کہ ان اوقات میں خاص طور پہ دعائیں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ قبول ہوتی ہیں۔ اب ذرا مکان کی بات کر لی جائے، جگہوں کی بات کر لی جائے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ان مکانوں، ان جگہوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے بھائی، وہاں پہ جو کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ بیت اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کے اندر، اس کے پاس اب جو ہے وہ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ملتزم میں ہیں، آپ جو ہے وہ مطاف میں کھڑے ہیں، آپ جو ہے وہ مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہیں، جہاں بھی ہیں بیت اللہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعا بہت جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جب انسان مسجد حرام میں پہلی دفعہ داخل ہو تو جیسے ہی بیت اللہ پہ نظر پڑے، نظر پڑتے ہی فوراً جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ بات سمجھیں؟ اسی طرح معزز سامعین، جو ہے وہ حج و عمرہ وہ کرتے ہوئے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مزدلفہ کا مقام ایسا ہے کہ وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
میدان عرفات کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مینا یہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دعائیں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ قبول ہوتی ہیں۔ اب معزز سامعین، یہ دو چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قبولیت کے اسباب ہیں۔ اگر یہ جگہ میسر ہوں سبحان اللہ، اگر یہ اوقات میسر ہو جائیں تو سبحان اللہ، ان کو ضائع نہ کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کچھ جگہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اب وہ ہر ایک کے تو بس میں نہیں ہے اور زندگی میں بار بار نصیب بھی نہیں ہوتی، لیکن اوقات تو ہمیں زندگی میں بارہا نصیب ہو رہے ہیں نا جی۔ اب فجر کے بعد کا وقت ہر ایک کو روزانہ ملتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہر ایک کو روزانہ ملتا ہے، تہجد کا وقت ہر ایک کو روزانہ ملتا ہے، فرض نماز کے بعد کا وقت ہر ایک کو دن میں 5 دفعہ ملتا ہے، بات سمجھے؟ تو ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اب کچھ معزز سامعین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ان میں ایک سب سے پہلی چیز لقمہ حرام۔ لقمہ حرام کھانا جو ہے وہ پینا انسان کا، لباس اگر حرام کا ہو تو بھائی اس آدمی کی دعا قبول ہے۔ ایک بہت عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مسافر جو سفر میں ہوتا ہے اور آثار سفر کی وجہ سے اس کے بال گرد آلود ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کا لباس مٹی میں اٹک چکا ہوتا ہے، مٹی ہی مٹی اس کے لباس میں، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری حالتیں ایسی ہیں جو قابل ترس ہیں، ٹھیک ہے۔ مسافر کی دعا بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ قبول ہوتی ہے، یہ مسافر بھی ہے۔ اب جس کی حالت خستہ ہو اس پہ بھی رحم آتا ہے، اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لباس بھی جو ہے وہ خستہ ہے، خود بھی جو ہے وہ مٹی سے آلودہ ہے، ساری قابل ترس حالتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر پکار کے یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی جملہ نکلے فوراً اللہ قبول کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان تمام حالتوں کے باوجود اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور حضور نے جو وجہ بیان فرمائی جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا اس لیے اللہ اس کی دعا کی طرف توجہ نہیں فرماتے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اور اس کا لباس بھی حرام کا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو لقمہ حرام کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ کئی دن کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی اپنے جو ہے وہ کھانے پینے کے اندر غور و فکر کریں، اسباب رزق کے اندر غور و فکر کریں کہ کوئی ایسا سبب تو نہیں میں نے اختیار کر رکھا کہ جو مشکوک ہو یا حرام ہو۔ بھائی ایک ایک لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک قطرہ جو ہے وہ آپ کے اندر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بھوک سے نڈال ہے، بات سمجھے نا جی، مشکوک مال کا جو ہے وہ ایک لقمہ اندر چلا گیا۔ اب جب وہ کھا لیا، غلام سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، بتایا کہ فلاں آدمی سے آیا تھا۔ اب اس کا جو رزق کا ذریعہ تھا وہ سود پر مبنی تھا، بات سمجھے نا جی، وہ حرام تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر اب بہت زیادہ بھوک لگی ہو، کئی دنوں کے فاقے ہوں، اور ایک لقمہ اندر چلا جائے وہ کیسے باہر آئے گا؟ اب کیا کیا کہ پانی پہ پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی پیا، اور پھر جو ہے وہ انگوٹھا حلق کے اندر جو ہے وہ لے گئے، اور اس طریقے سے پانی کے ساتھ جب تک اس لقمے کو نکال نہیں دیا تب تک ان کو چین نہیں آیا۔ جانتے تھے نا کہ لقمہ حرام اندر جا کے کیا تباہی، کیا تاریکی پھیلائے گا، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام صدیقیت عطا فرمایا وہ ایسے نہیں عطا کر دیا، بات سمجھے؟ ان کے تذکرے جو قرآن میں آئے وہ ایسے ہی نہیں آ گئے، ان کی فضیلت جو قرآن پاک میں اللہ نے بارہا بیان کر دی وہ ایسے نہیں آ گئی، اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ شامل تھیں۔ اب معزز سامعین، میں نے کہا کہ لقمہ حرام کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پہ دعا کی اس طریقے سے جائے کہ جس سے انسان کو دعا کرنے کا احساس نہ ہو، بات یا تو حالت ہی دعا والی نہیں ہے، یا الفاظ جو ہے وہ صرف زبان سے نکل رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، اس لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، کہ غافل
اور جو ہے وہ بے پرواہ دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو جب بھی دعا کریں بھائی دل سے دعا کریں, ٹوٹ کر اللہ سے مانگیں, اللہ کو بھی پتا چلے نا کہ کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے. حجاج ابن یوسف بہت ظالم تھا, آپ سب نے اس کا نام تو سنا ہوگا. ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا, اب دیکھا کہ ایک اندھا وہاں پہ دعا کر رہا ہے. اب کہ جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ جب گئے, اب بڑی دیر سے دیکھ رہے تو وہ دعا کر رہا تھا, اللہ مجھے بینائی دے دے, مجھے بینائی دے دے, مجھے جو ہے وہ آنکھوں کی جو ہے وہ رانائی دے دے. اب جب مانگی جا رہا مانگی جا رہا, اب حجاج ابن یوسف نے جب طواف شروع کیا نا تو کہا کہ میرے 7 چکر ہیں طواف کے, 7 چکر پورے کر کے اگر تجھے بینائی نہ ملی تو تجھے میں قتل کروا دوں گا. اب پہلے بینائی نہیں تھی, اب جان کے لالے پڑ گئے. اب جو ہے وہ جان بچانے کے لیے جو مانگا, اب تو جو ہے وہ آنسوں کی لڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ٹوٹ کے اللہ سے ایسے مانگ رہے کہ اب تو قبول نہ ہوئی, بینائی نہ ملی تو بینائی پہلے گئی تو جان بھی جائے گی. بات سمجھے؟ تو کہا جاتا ہے کہ حجاج ابن یوسف کا جو ہے وہ ابھی 7واں چکر مکمل نہیں ہوا تھا, اللہ نے اس کو بینائی عطا کر. بات سمجھے؟ اور پھر اتنا ظالم اور فاسق تھا حجاج ابن یوسف, لیکن ایمان اور علم دیکھیے کہ اس کے بعد کہا کہ جس طرح تو سوال کر رہا تھا اللہ سے, جیسے تو دعا کر رہا تھا قیامت تک بھی کرتا رہتا, تجھے بینائی نہیں ملنی تھی. بات سمجھے؟ تو اس لیے بھائی جب بھی اللہ سے دعا کریں تو ٹوٹ کے کریں, دل سے دعا مانگیں, انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا پہ خوش ہوتے ہیں اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل, کہ میرے وہ بندے جو تکبر کرتے ہوئے مجھ سے دعائیں نہیں کرتے, عن قریب میں ان کو جہنم میں پھینک دوں گا. دیکھیں نا بھئی دنیا کے اندر تو ہم اگر ایک دفعہ کسی سے مانگیں, 2 دفعہ مانگیں, تیسری دفعہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ کیا میرے پیچھے پڑ گئے. لیکن اللہ کی ذات کا معاملہ بالکل بھئی دنیا والوں سے برعکس ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں اس آدمی سے جو اس سے مانگتا نہیں ہے, اور وہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اس سے مانگتا ہے. بات سمجھیں؟ اب ذرا قبولیت کے درجے سمجھ لیجئے, پھر بات مکمل کرتے. قبولیت کے 3 درجے ہیں. دعا کی قبولیت کے کتنے درجے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے مومن کی اس طرح کی گئی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی, کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. ہم جو یہ کہتے ہیں نا بھئی میری دعا قبول نہیں ہوئی, میں نے بڑا مانگا, بھئی نہیں, بات سمجھیں. قبولیت کے اصل میں 3 درجے ہیں, یا یوں سمجھ لیں کہ قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. پہلی صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ بالکل وہی عطا کر دے. ٹھیک, بیمار تھا شفا مانگی, اللہ نے شفا عطا کر دی. کوئی کام اٹکا ہوا تھا, اللہ سے مانگا, اللہ نے وہ کام نکال دیا. بگڑیوں کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا جی. دستگیر ذات کون سی ہے؟ داتا ذات کون سی ہے؟ بات سمجھ رہے نا جی, عطا کرنے والی ذات اللہ. جو مانگا وہی مل گیا. یہ قبولیت کی ایک صورت ہے. قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو کوئی حاجت ہے, اللہ سے وہ مانگ رہے, لیکن اللہ علیم ذات ہے. اللہ کیا ہے؟ جو علم اللہ کے پاس ہے وہ بندے کو تو حاصل ہے. اب اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کل کو کیا ہونے والا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ اس دعا کی برکت سے کیا کرتے ہیں کہ آنے والی کوئی مصیبت, پریشانی, کوئی حادثہ وہ ٹال دیتے ہیں. یہ قبولیت کی دوسری صورت ہے. اب دیکھا جائے تو یہ پہلی صورت سے ممتاز اور افضل ہے یا نہیں؟ بات سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ صرف دعا مانگنے کی برکت سے آنے والی مصیبت, پریشانی, کوئی حادثہ وہ اللہ تعالیٰ رفع کر دیتے ہیں. قبولیت کی تیسری صورت وہ ان دونوں صورتوں سے افضل ہے. وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ دنیا میں کوئی دعا کرتا ہے, نہ تو جو مانگا وہ ملتا نظر آتا ہے, نہ اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی پریشانی دور ہوتی ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسی طرح اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. جو بندے نے مانگا اللہ نے اس دعا کو کیا کیا, اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا. اب اللہ تعالیٰ اس دعا کو, اس نیکی کو پالتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, اس کی نشو و نما کرتے ہیں. اب یہی بندہ, یہ دعا کرنے والا جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو ایسی انہونی اور انجانی نیکیوں کو دیکھے گا کہ جو سمجھے گا کہ یہ تو میں نے نہیں کی, لیکن یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی,
اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ کے ترازو میں تولیں گے. بھائی وہ اتنی وزنی نیکیاں ہوں گی کہ اس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا, گناہوں والا ایسے ہوا میں جھول رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تیری نیکیاں اتنی کثیر اور اتنی وزنی تھی کہ اس کی وجہ سے تیرے لیے جنت کا جو ہے وہ ٹکٹ جاری ہے. اب جب جنت الاٹ ہو جائے گی نا, اب اس کو تھوڑی ہمت پیدا ہوگی کہ اب تو جنت مل ہی چکی ہے, اب پوچھنے میں کیا حرج ہے. تو اس وقت یہ اللہ سے پوچھے گا کہ الہ العالمین, یہ جو آپ نے پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں رکھی ہیں, میں تو ان کو نہیں پہچانتا, یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیسے آ گئی. ٹھیک ہے جی, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے یہ تیری دنیا میں کی گئی مانگی گئی وہ دعائیں ہیں جن کا اثر تو نے دنیا میں نہیں دیکھا تھا. میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا تھا, پھر میں نے ان کو پالا, ان کی پرورش کی, ان کو میں نے بڑا کیا, ان کی نشو و نما کی. آج یہ پہاڑوں کی صورت میں تو دیکھ رہے جو تیرے کام آ گئے. اور حدیث مبارکہ میں ایک بڑی عجیب بات اس کے بعد حضور فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ معاملہ دیکھے گا, یہ ماجرا دیکھے گا, تو پھر یہ بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں نے کسی دعا کا اثر ہی نہ دیکھا ہوتا, ساری دعائیں مجھے اسی طرح نیکیوں کی صورت میں مل جاتی. بات سمجھے نا جی. تو یہ قبولیت کی 3 صورتیں, اس لیے جب بھی دعا کریں پورے یقین پورے ایمان کے ساتھ کریں کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. وہ ان 3 صورتوں میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے. بھائی سمجھے نا جی, اس لیے یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. اب ذرا دیکھیے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, کہ آپ سے میرے بندے عنی میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں. فَإِنِّي قریب, آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے کیا ہوں, میں ان کے بہت قریب ہوں. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب یہ دعا کرتے ہیں دعا کرنے والے تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اجیب, میں ان کی دعا کو کیا کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانا کریں, میری فرما برداری کیا کریں. اور فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور ان کو چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھا کریں. یہ بھی گویا کہ دعا کی 2 شرطیں آ گئیں. پہلی یہ دعا کریں لیکن ساتھ اللہ کی فرما برداری بھی کریں. ایسا نہیں کہ مانگ تو رہے ہیں لیکن کوئی تیری نہیں ماننی, مانگنا تو ہے لیکن ماننا نہیں ہے. بات سمجھے نا بھی, یہ تو اعلیٰ درجے کی کمینگی ہے کہ ہم اس ذات سے دعائیں تو کریں, توقعات بھی رکھیں, لیکن جو ہے وہ ساتھ اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں کہ تیری فرما برداری ہم سے نہیں ہوتی. یہ بہت بھائی یہ اعلیٰ درجے کی کمینگی ہے, اس سے بھائی اپنے آپ کو بچائیں. فرما برداری بھی ہم نے کرنی ہے تو کس کی, بھائی ہم مسلمان ہیں یا نہیں. اور پتہ ہے مسلمان ہمیں کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ہم اسلام قبول کرنے والے, اور اسلام کا لفظی معنی ہی جھکنے کے ہیں. سر تسلیم خم کرنا, کس کے سامنے جھکنا, اللہ کے سامنے. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, اللہ اپنی کوئی نہیں مانوں گا, صرف تیری ہی جو حکم ہے, تیرا ہی جو حکم ہے, تیری ہی فرما برداری ہے وہ اختیار کروں گا, حقیقی مسلمان یہ ہے. بات سمجھیں. اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان دعائیں کرنے والوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور ان دعائیں کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ کیا کیا کریں, مجھ پر یقین بھی رکھا کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ صحیح راستہ پا سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے.